السلام علیکم۔ آج 15 شعبان کی مناسبت سے ہمارے بہت اچھے دوست مفتی اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی ورحمۃ صاحب، اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان کو شروع میری پسندیدہ چیز سے کریں گے، حلوے سے۔ 15 شعبان کو حلوہ بنایا جاتا ہے، اس تاریخ سے کوئی مناسبت ہے اس کی؟ اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہ تاریخ اتنی خاص کیوں ہے؟ آپ نے اس کو اتنا میٹھا کر دیا۔ حلوہ جو ہے اس کی مناسبت اس سے نہیں ہے، 15 شعبان سے نہیں ہے، اس کی مناسبت موسم سے ہے۔ موسم سے تو ہے اگر ہمارا۔ 15 شعبان اسی موسم میں آ جائے جیسے بالکل اس وقت لوگ ٹٹر رہے ہیں تو حلوہ کی افضلیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر وہ سرکل میں دوبارہ سے گرمی میں آ جائے تو پھر اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ حلوہ کی افضلیت چینج کرنا پڑے گا، پھر چینج کرنا روح پڑے افزا گا۔ وغیرہ اور یہ جو عام طور پہ بدعت ہوتی ہے نا، اس میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ہر جگہ پہ تبدیلی ہوتی ہے۔ مطلب یہ بدعت ہے؟ یعنی اس کا کوئی بدعت نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ بس کسی نے پکا لیا یا اس کو حلوے سے زیادہ انس اور محبت تھی تو اس نے اس کو ایک حصہ بنا دیا۔ اس کا کوئی شرعی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ 15 شعبان میں باقی اعمال ہیں، لیکن یہ تو کھانے پینے والے جو اعمال ہیں یہ اس کا تعلق جو ہے نا لوگوں کے ذوق اور پسندیدگی سے ہے۔ ان اس کو کا سنت چاہیے سے کہ باقی وہ نہیں تاریخوں پر ڈیوائڈ کر دیں، اس طرف ذرا باقی مہینوں میں بھی یاد رکھیں آپ ہاں کو۔ اس طرف یاد رکھیں۔ صحیح، تو یہ تاریخ، یہ مہینہ بہت سنا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ روزے رکھنے چاہیے، میں نے سنا اس طرح سے، باقی آپ وضاحت کر دیں اس مہینے کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فیصلے بھیجتے ہیں دنیا میں، رزق لکھا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، تو ذرا ڈیٹیلز میں۔ اصل میں شعبان جو ہے نا یہ رمضان مبارک کا مقدمہ ہے، اور جیسے فرض نماز ہے نا تو فرض نماز سے پہلے جو سنت ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب باقی نوافل اور سنتوں سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں اس کا بھی زیادہ ہے۔ تو رمضان مبارک ایک بہت افضل مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو شعبان ہے وہ بھی اس کی وجہ سے افضل ہے، وہ اس کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد جو شوال ہے وہ بھی اس کی وجہ سے افضل ہے۔ اور اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے وہ افطاری ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح 15 شعبان میں روز فیصلے کیے جاتے ہیں، جس کی شادی ہونی ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے میری طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ تو لیکن فیصلوں کے بارے میں اصل میں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں رمضان مبارک میں لیلۃ القدر میں یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر جو آخری یعنی 10 میں اور پھر طاق دنوں میں اس کے ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے اس سال مرنا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ فیصلے اس رات کو بھی ہوتے ہوں، کچھ فہرستیں فرشتوں کو اس رات میں بھی تمائی جاتی ہوں، اور یا کچھ اجمالی فیصلے اس میں ہوتے ہوں، تفصیلی فیصلے اس میں ہوتے ہوں۔ 15 شعبان اسپیسیفکلی کیوں اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے؟ 15 شعبان کے بارے میں اصل میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 15 شعبان ہو تو آپ اس کی رات کو عبادت کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں۔ صحیح۔ اب یہ حدیث جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی اس میں یہ ضعیف ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سند میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے اکثر محدثین اس کے بہت سارے محدثین اور فقہاء اس کی سنت ہونے کے قائل نہیں ہیں، لیکن چونکہ 15 شعبان کے بارے میں مختلف احادیث میں اس کی افضلیت آئی ہے، اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ افضلیت اس کی ہے۔ تو اس کی رات کو اگر عبادت کریں یا اگلے دن روزہ رکھیں، یا ویسے بھی 13، 14 اور 15 کو تو روزہ رکھنا سنت ہے، کسی بھی مہینے کو ایام بیض اس کو کہا جاتا ہے، اور اس دفعہ تو 15 شعبان ہے بھی پیر کو، اور پیر کے دن تو ویسے بھی روزہ رکھنا سنت ہے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، ثواب ملے گا، لیکن ایک عمومی طور پہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے تھے، لیکن قبرستان کتنی 15 شعبان کی رات کو، اور لیکن کتنی دفعہ گئے تھے؟ ایک دفعہ پوری زندگی میں۔ تو صحابہ کرام اس کے بعد کیا ان کا معمول تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں، تو اس لیے جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے جس طرح بنا لیا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، آپ کی بات روکوں گا، میں پچھلے سال آ رہا تھا کام سے، تو میرا راستہ قبرستان میں سے تھا، روڈ پہ باہر، تو میری نظر پڑی نا وہ اتنے سارے مردے نکل آئے۔ وہ مردے چلے گئے تھے واپس گھروں کو، آگ جل رہی تھی، میری نظر پڑی ہے، مجھے لگا کسی کو عذاب ہو رہا ہے، کیا چکر ہے۔ یقین کریں قسم سے، میں یہ بنا کے نہیں بتا رہا، حقیقت ہے، میں تھوڑا سا پاس گیا ہوں، باقاعدہ ایک قبر کے
جو وہ اوپر تختی والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر پراپر ایسے الماریاں بنائی ہوئی تھی اور ادھر باقاعدہ دیوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی, وہاں پہ دیے جل رہے تھے. تو میرا تو ایک ذہن میں ڈائریکٹ ہندوازم وہ والا کانسیپٹ آیا سارا. میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے لگا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے, کیا چکر ہے, یہ باہر آ گیا سسٹم سارا, اللہ معاف کرے. لیکن یہ چیزیں میرے خیال سے یہ بھی اسلام میں تو ہوں گی نہیں. اصل میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہر چیز کو ایک خاص حد تک رکھنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے تھے تو آپ بھی ایک دفعہ اگر جانا چاہیں تو چلے جائیں, لیکن جب آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا اتنی سی بات کو اتنا سا بنا لیتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں ایک آدمی کسی علاقے میں گیا تھا تو وہ کانے کے ساتھ اتنا بڑا سونٹا لاتے تھے, تو وہ اتنی سارا بڑا سا ڈنڈا لاتے تھے. اچھا, تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ کہاں سے آیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بس ہمارا رسم و رواج ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو وہ اس نے اس کی کھوج لگانا شروع کی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہوگی, کھانے کے ساتھ اتنا موٹا ڈنڈا کیوں لایا جائے. تو کسی بوڑھے میاں نے اس کو بتایا تھا کہ ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں یہ رواج تھا کہ کھانے کے ساتھ وہ خلال رکھتے تھے جس سے دانت صاف کرتے ہیں. تو وہ خلال بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا بن گیا. تو اسی طرح جب اپنی طرف سے کوئی بدعت شروع کر دی جاتی ہے پھر اس کو بڑا کر کے اتنا بڑا بنا لیا جاتا ہے اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام اس طرح نہیں جایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ چلے جائیں, دعا کر لیں, اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بکریاں پالتے تھے, بنو کلب. ہاں, تو یعنی اس رات بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے, اس لیے اس کو شب براءت بھی کہا جاتا ہے. بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یہ ساری احادیث اگر ملا دی جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے, لیکن اتنی فضیلت نہیں ہے کہ آپ اس کو شب قدر کے برابر بنا دیں. اور اس میں جو باقی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں شروع کر دی ہیں, مسجد پہ چراغاں کیا جا رہا ہے, پھر رات کو ایک اجتماعی طور پہ عبادت کی جاتی ہے, صلاۃ التسبیح جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, خواتین بھی اس میں شرکت کرتی ہیں. اور جو ثابت شدہ چیزیں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ کے غیر ثابت شدہ چیزوں پہ اتنا فوکس کر لیا کہ اصل میں دیکھیں جو چیز سنت ہوتی ہے نا پوری دنیا میں ایک طرح سے ہوتی ہے. جو چیز اپنی طرف سے بنائی گئی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے اس ذوق کے مطابق حلوہ میں کوئی اور چیز ڈال لی, کسی اور کو کوئی اور چیز پسند ہے اس نے وہ چیز ڈال لی, کسی اور نے کوئی اور طرح سے اس کو بنانا شروع کیا. اسی طرح سفید ہے, کسی کا پیلا ہے, کسی کا لال. اسی طرح جو بدعت ہوتی ہے, جو غیر ثابت شدہ چیز, وہ ہر جگہ مختلف ہوتی ہے, اس میں ویریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. حدیث یا سنت جو ہے نا وہ ایک طرح ہوتی ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہماری دین میں کوئی ایسی چیز شروع کی جس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ رد ہے, اس پر مردود ہے. اس لیے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں نہیں بنانی چاہیے. جو چیز ہے جتنی ہے اتنے مقدار میں ہی اس پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو حفاظت کرے. اچھا, ایک اور چیز, شب برات اور شب معراج سیم ہے یا الگ؟ نہیں, معراج تو وہ رات ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے, اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں وہ رات تھی. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, خود وہ معراج کے بعد مدینہ منورہ میں بھی رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں بھی رہے ہیں, صحابہ کرام بھی رہے ہیں. کیا صحابہ کرام سے اس رات کو منانا ثابت ہے کہ انہوں نے مسجد پہ چراغاں کیا ہوں؟ اور نہیں ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بہت عظیم رات ہے جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہوں. لیکن اگر اس رات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, تو ہم کہاں سے آ کے یعنی گویا ہم دین میں اضافہ کر کے یہ بتاتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارا دین کا فہم ان لوگوں سے بلند تھا کہ ان کو کوئی چیز تو نہیں سوجی لیکن ہم اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں. آج ہمیں سمجھ آ گئی اور ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو اس لیے جو چیز اس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ دین جو ہے نا کچھ رسومات رہ جاتی ہیں اپنی طرف سے ثابت شدہ, اور دین اسی چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ہمارے پاس صحیح طریقے سے پہنچا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے کی ساری چیزیں اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں. اور اس پہ ثواب کے بجائے معراج کا مطلب اونچائی ایسے ہی ہے, یعنی اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے. وہ رجب کے مہینے میں تھا, اور یہ جو ہے نا براءت کا مطلب ہے, برات کا مطلب چھٹکارا, جہنم سے خلاصی. تو چونکہ اس رات جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں, تو اس لیے اس کو براءت کہا جاتا ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. تو میں باقاعدہ ایک مولوی کا میں لیکچر سن رہا تھا مسجد میں جمعے کے خطبے میں, وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ شب برات ہے اسی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دی گئیں,
ہم پر نمازیں فرض کی گئیں، اسی رات کو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون اس سال مرے گا، کس کا کتنا نہیں رزق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سننے میں کوئی غلطی لگی ہو، پچھلے جمعے کی بات ہاں بتا رہا ہوں، یہ 15 جو شعبان کی بات نمازیں دی گئی تھی وہ معراج کی رات میں دی گئی تھی، معراج کی رات پہ اور جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ شب قدر میں کیے جاتے ہیں۔ شب برات میں نے کہا کہ کچھ احادیث میں فیصلوں کا ذکر ہے، لیکن وہ کوئی تھوڑے کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں کہ کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے بڑے بڑے اور عمومی فیصلے شب قدر میں کیے جاتے ہیں۔ پٹاخے اچھا ایک پٹاخے مجھے بتائیں، ہاں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پٹاخے تھے؟ نہیں تھے، تو پھر آئے کہاں سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سب میرے خیال سے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا ان جگہوں سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا بعد میں اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس علاقائی رسم و رواج کا اس پر بہت زیادہ عمل وہ اثر ہوتا ہے۔ کسی جگہ پہ جو ہے نا جیسے بہت سارے رسومات یہاں پہ چونکہ بر صغیر میں ہندو بھی رہے ہیں، تو وہ علاقے جہاں پہ ہندو زیادہ رہے ہیں اور ان کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی بہت سارے رسومات آ گئے ہیں۔ شادی بیاہ سے متعلق وہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو کچھ ہماری اچھی عادتیں ان میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح یہ چیزیں جو ہے نا ان کا اس سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی کوئی کرے اس کی مرضی ہے، لیکن ویسے بھی آگ ایک بری طرح کی چیز ہے اگر دیکھا جائے، پٹاخے بھی آگ ہے، یہ جو وہ دیے جلاتے ہیں قبروں پہ، پھر قبرستان میں لے جا کر پھر مردے کے سر کی طرف دس وہ بیچارہ پہلے سے کتنا پریشان ہے، اور مردے سے تو آپ کو ویسے ہی مزید جو ہے نا دور کر دینا چاہیے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ میں شریعت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اچھی طرح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ باتیں سن لی آپ لوگوں نے، مہربانی کریں تھوڑا صحیح راستوں پہ چلیں۔ حلوے اگر کھانے پکانے ہیں تو مجھے بھی یاد رکھا کریں، لیکن یہ ڈیٹ جو ہے نا یہ تھوڑی آگے پیچھے کر دیں، اور موسم کا خیال رکھا کریں۔ تھینک یو سو مچ، خوش رہیں اور اللہ حافظ۔